أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ اس سورہ مائدہ شریف کے پچھلے جتنے بھی مضامین گزرے ان میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً احکامات ہی عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر ان کے ساتھ کیا کیا۔ خالق اور مالک کے احکامات کو انہوں نے بھلا دیا، احکامات کو توڑا، احکامات کا مذاق اڑایا۔ تو یہ جو سورہ مائدہ کے آخری دو رکوع ہیں، ان دونوں رکوعات میں وہ جو احکامات دیے گئے تھے ان کے ساتھ ان کی بے اعتدالیوں کو، جو بھی انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، ان کے حساب لینے کا دن رب نے مقرر فرمایا قیامت کا۔ اور قیامت والے دن ان سے جب خاص پوچھا جائے گا، یہ صرف تنبیہ ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ وعید شدید ہے کہ جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو احکامات دیے انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ یہ جو پورے رکوع دو کے دو رکوع جو ہیں وہ صرف انہی مسائل پر ہیں، یعنی قیامت پر۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں قیامت والے دن جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی، یعنی مرسل سے بھی سوال ہوگا، مرسل الیہم سے بھی سوال ہوگا۔ جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام حق پہنچا دیا تھا تو انہوں نے پھر کیا جواب دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، بتاؤ ذرا مجھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے شہداء للہ بن جاؤ، شہداء اللہ تعالیٰ کے گواہ بن جاؤ، قائم بالقسط بن جاؤ، ہاں جی، قائم بالقسط بن جاؤ تم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہی قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم جو حق کی گواہی دینے والے تھے پھر تم نے کیا ہے اس حق کے ساتھ، یہ گواہیاں صحیح دی تھیں تم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے تمہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے توسل سے، ان کے ساتھ تم نے کیا تھا، یہی سوال ہونا ہے قیامت والے دن۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں کہ پھر ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وہ گواہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے۔ وہی گواہی قیامت والا دن ہونی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات تمہیں ملے تھے، تم نے کیا تھا، ہاں جی، وہی جو پوری سورہ مائدہ شریف میں احکامات الہیہ جو عطا کیے گئے ان کے متعلق قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ یہ ذہن میں رہے قیامت کا دن جو ہے نا یہ ہے ہی یہی پوچھنے کا کہ تم نے میرے احکامات کے ساتھ کیا تھا۔ یہ پورا دن قیامت کا رکھا ہی اس لیے گیا، یہی پوچھا جائے گا تم نے کیا احکامات کے ساتھ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، گواہ جو ہیں نبی ہوں گے ہر امت کے، وہ گواہی دیں گے کھڑے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت نے کیا جواب دیا، رب تعالیٰ کا حکم سنا ہے انہوں نے تو امت کا آگے سے رویہ کیا تھا یہ بتائیں گے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس وقت جب ہم گواہ لائیں گے، اس حدیث اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو فرمائے گا تم نے انہیں کہا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا، ہیں جی۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیرا دین حق پہنچا دیا تھا، تیرے احکامات سنائے تھے، آگے سے وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ بھی نہیں سنایا تھا کسی نے، ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی جماعت انبیاء تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تمہارے حق میں گواہی دے دے، تو اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں مولا ہماری گواہی دینے کے لیے تیرے حبیب کی امت ہے، وہ گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح کر کے یہ قیامت کا دن جو ہے نا یہ صرف احکامات الہیہ پر گواہیاں دینے کا، اور گواہیوں کے بعد
سزائیں جاری ہونے کا دن ہے کہ تم نے رب کے حکم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آج ہم بھی ذرا غور کریں، ہم رب تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر کس کے احکامات کو لیے بیٹھے ہیں؟ ہاں جی، آپ کی کورٹ کچہری سے لے کر آپ کے باقی سارے نجی معاملات، شادی بیاہ دیکھ لیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری نہیں ہیں ہمارے ہاں۔ کسی پیر کا کہا نہ مانے ایک مرید تو پیر ساری رات سوتا نہیں ہے۔ یار رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے کوئی حکم چلنے نہیں دیا جا رہا، پوری امت سو کیسے جاتی ہے یار؟ پوری امت کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ امت کے کرتا دھتا لوگ جو ہیں وہ سو کیسے جاتے ہیں؟ ان کو نیندیں کیسی آ جاتی ہیں یار؟ کیسی نیند ان کو پیاری ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات عملاً پوری دنیا سے معطل کر دیے جائیں اور ان کو جناب اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ حقیقت والی بات ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے یہ ہمارے لیے، اور بہت انتہائی دلدوز باتیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ کہیں بھی جاری نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کہیں پر بھی نافذ نہ ہوں، اور امت جو ہے پوری کی پوری وہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انہیں کو پورا دین سمجھے بیٹھی ہو۔ تو جب اتنا بڑا دن رکھا گیا اسی کی حساب کے لیے کہ حکموں کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، جی انبیاء بھی کھڑے ہوں گے وہاں پہ، اب میرے آقا علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا، پھر کیا جواب ہوگا یار؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رسولوں سے، اور بتاؤ نا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تم نے جب میرے احکامات سنائے تھے، میری توحید سنائی تھی، میرے اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام انہیں دیا تھا، تو تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ ذرا بتاؤ مجھے، بتائیں یار۔ جب انبیاء ہی کھڑے ہو جائیں گے اپنی امت کے خلاف تو کیا بنے گا اس وقت؟ جب آقا علیہ السلام بھی کھڑے ہو قیامت والے دن یہ کہہ دیں یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے تیرا قرآن چھوڑ دیا تھا، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر انہیں فرمائے گا ماذا اجبتم، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر، قالوا، سارے نبی بولیں گے لا علم لنا مولا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں کیا جواب ملا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ سارا کچھ جانتے ہوئے یہ کیسے کہہ لیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ جی انبیاء کو تو سارا پتہ ہوگا۔ جب دنیا کے اندر لوگ جو ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہوں گے، جب کہا جائے گا ہاں بھی نیکی لیا اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، تو بھاگ کے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، تو پھر انبیاء جو ہیں وہ کیسے بھول جائیں گے؟ تو یہ ذہن میں رہے۔ اس کی کچھ توجیحات جو مفسرین نے بیان کی ہیں ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا علم لنا، معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو لا علم لنا انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے، یہ ان کا اولین معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا عروج پر ہوگا کہ سارے لوگ ہی گھبرائے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ ہی پریشان ہوں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے دب جائے گا۔ جیسے حدیث شفاعت شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صحاح میں موجود ہے، میں قیامت والے دن سارے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بھی آپ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں حساب شروع ہو، آپ ہمارے ابا جی ہیں۔ تو وہ کہیں گے نا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، تم آگے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہوتے ہوتے پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب بتائیں نا، باقی ساری چیزیں معلوم ہوں گی، یہ معلوم کیوں نہیں ہوگا؟ باقی چیزیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں انبیاء کو بھی پتہ ہے قیامت والے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے، صحابہ کو بھی پتہ ہے، اولیاء اللہ کو بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے قیامت والے دن حضور نے ہی شفاعت کرنی ہے تو کام بننا ہے۔ شفاعت کبریٰ یہ حق ہی حضور کا ہے جو خالق اور مالک نے حضور کو عطا کیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے وہاں بھول جائیں گے، ان کا علم دب جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کے کار کے سامنے، رب تعالیٰ کے جلال کے سامنے، کیونکہ کسی نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی جو اس وقت ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال کسی نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہوگا۔
تو ان کا علم دب جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس کے غضب کے سامنے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے، خالق اور مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی برکت سے وہ جمال میں بدلے گا، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، حضور کے توسل سے، پھر باقی سارے انبیاء جو ہیں ان سب کو ان کا علم جو ہے پھر نکھر کے باہر آئے گا۔ ہاں، وہ جو دبا ہوگا علم وہ باہر آ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بیان کریں گے، مولا ہم نے انہیں یہ کہا تھا، انہوں نے آگے یہ کہا تھا۔ اندازہ لگا، یہ ہے بتائیں جی رب تبارک۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیوں گھبرائے ہوئے ہوں گے اس وقت، یعنی کہ ان پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہوگی کہ ان کا علم دب جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے، کوئی استاد ہو نا، استاد کسی پہ غصہ کر جائے تو ایسا شاگرد جس کا استاد کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، پیار کا، عقیدت کا تعلق ہو، ہاں جی، غصہ کسی پہ ہو تو ڈرا وہ بھی ہوگا، ساتھ ہوتا یا نہیں ہوتا، خائف وہ بھی ہوتا ہے، اسے بھی ڈر لائق ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ استاد صاحب کی ناراضگی کا میں بھی مجھ پر بھی کچھ کے چھینٹے آ پڑیں، نہیں، وہ بھی ڈرا ہوتا ہے، وہ بھی سہما ہوتا ہے، وہ بھی بات نہیں کر پاتا۔ ہاں جی، یہ ایک الگ بات ہے کہ باقی جس نے جرم کیا ہے وہ تو ڈرا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا اس سے بھی خوف لائق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ استاد مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ڈر ہوگا نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمومی غضب کے اظہار کی وجہ سے ہوگا۔ ہاں جی، اس لیے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا، ان کا علم دب جائے گا۔ یہ ایک معنی ہو گیا، ایک توجیہ ہوگی اس کی، لا علم لنا کی ایک توجیہ ہو گئی کہ پہلے جو ہے وہ ان کا علم دب جائے گا، بعد میں جب جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، حضور کے توسل سے جمال میں بدلے گا جلال، تو اس وقت جو ہے نا سارے انبیاء جو ہیں وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہوگا وہ سارے کے سارے بیان کریں گے وہاں۔ دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کو سارا پتہ ہوگا، سارا علم ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام کو سارا علم ہوگا کہ ہم نے کیا کہا تھا، انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کے پیش نظر وہ کہیں گے مولا تیری بارگاہ کا جو علم ہے نا، تیرا علم ہے، اس علم کے سامنے لا علم لنا، ہمارا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے۔ جی یاد ہوگا انہیں، تو بطور تعدب کے، ادب کے پیش نظر وہ یہ کہیں گے مولا ہمیں نہیں پتہ۔ آپ صحاح شریف باقی جتنی حدیث کی کتابیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا۔ آقا علیہ السلام جب بھی کوئی سوال کرتے تھے نا اپنے صحابہ سے، ہاں جی صحابہ بتاؤ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کے بارے میں علم بھی ہوتا، پھر بھی یہی کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم کی کیا اوقات ہے آپ کے سامنے جو ہم اپنا علم کھول کے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، آپ ہی جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے، آپ ہی جانتے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ ادب کے پیش نظر ہوتا ہے جی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑے ہو کر کہیں گے اولا لا علم لنا، تو یہاں پر جو نفی ہے اپنی طرف سے علم کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، عدم علم کا اظہار کریں گے، یہ ادب کے پیش نظر ہوگا، جیسے حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو یہ یہاں پر ضمناً ایک بات آ گئی، بیان کرنا ضروری ہے، جب بھی کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوں ان کے لیے خاموشی اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے، وہ چپ رہیں اور سنیں۔ کئی لوگوں کو ایسی علت ہوتی ہے کہ جناب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی ایسے شروع ہو جائیں گے۔ اب بھئی ان سے پوچھو، ممکن ہے کوئی ایسی بات بتائیں جو تیرے علم میں بھی نہ ہو، اور تو بول کے پہل کر کے تو اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے، بعد میں وہ بیان ہی نہ کرے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، جب بیٹھتے ہیں کہیں پہ تو بیان کرنے لگتے ہیں مسئلہ، تو ساتھ بیٹھا ہے ایسے ہی للو شروع ہو جاتا ہے، اور یہ میں بتاتا ہوں تھوڑا سا کھانس کے شروع ہو جاتا ہے، میں نے کہا یار یہ کھانسی تیرے لگی ہوئی نا، اس کی کوئی پکی شکی پی، کوئی سیرپ پی، تیری کھانسی رک جائے، شروع ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں جی، وہ ایک بار تم طلاق کا مسئلہ پوچھنے آیا بندہ، ایک بس ایسے ہی جاہل بیٹھا ہوا تھا، ہاں جی اس نے پوچھا، کہنے لگا ٹھہریں جی میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں بتاتا بھائی؟ اس نے تجھ سے پوچھا یا مجھ سے پوچھا؟ کہتا جی پوچھا تو آپ سے۔ میں نے کہا آپ ٹھنڈ رکھیں، پھر جب آپ کے گھر آ کے دروازہ بجا کے آپ سے پوچھے نا طلاق کا مسئلہ تو پھر آپ بیان کر دیں۔
پتہ ہوتا کچھ نہیں، ایسے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں بیان کیا جائے نا وہ آگے سے پھر اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں یار، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ آپ معلوم ہے آپ کو تو ادب کے پیش نظر خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے سن لیں، کچھ نہیں ہوتا، برداشت کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس علم والی موجود بھی ہے تو پھر بھی آپ ذرا مہربانی کریں، ٹھنڈے رہیں۔ اولیاء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو علم کا ناقدرہ بندہ وہ ہے کہ 1000 بار بھی کوئی بات سنی ہو نا، اس نے 1000 بار بات سننے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہہ دے کسی کو بات سنتے ہوئے جی مجھے پتہ ہے اس کا، تو ماتے وہ بندہ اہل ہی نہیں ہے علم کا۔ 1000 بار بھی سنیے تو 1001 بار اگر سننی پڑ جائے تو وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ ہے جی اس کا، آپ نہ سنائیں، تو ماتے وہ علم کا اہل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے جو چیز تیرے سامنے آئی ہے، جو پہلو تیرے سامنے آیا ہے وہ پہلے نہ ہو، جو یہ بیان کرے وہ تیرے سامنے پہلو نہ ہو، تو پھر تو نے تو اپنے علم کا نقصان کر لیا نا، ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اس لیے جو ہے نا چاہیے کہ بندہ جب بھی اہل علم کے پاس جائے تو وہاں جا کر خاموشی سے سنیں۔ اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ کے پاس جب بندہ بیٹھے تو دل سنبھال کے بیٹھے، دل میں وسوسے نہ لائے، جی کسی بھی معاملے میں دل کو کامل طور پر اس بات کی طرف زور دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کو، جو اس کے دل کو، اس کے سینے کو جو اللہ نے منور کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کے چھینٹے 4 میرے دل میں بھی ڈال دے۔ اس بات پہ زور دے کے بیٹھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محو دعا رہے، جی، اور اس بزرگ کے دل کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہ جو ہے نا طریقہ ہونا چاہیے، وہاں جا کر اپنے دل کو قابو رکھے، اور اہل علم کے پاس بیٹھ کر بندہ جو ہے اپنی زبان پہ قابو رکھے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، عوام میں بھی مشہور ہے یہ بات کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھیں، اور علماء کے پاس بیٹھیں تو زبان سنبھال کے بیٹھیں، بندہ نہ ہی بولے ایسا فضول۔ یہ 2 توجیہیں ہو گئیں آپ کے سامنے بیان کے۔ پہلی توجیہ جو ہے نا وہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے دب جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ تعدب کے پیش نظر، ادب کے پیش نظر وہ یہ کہیں گے مولا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تیسری توجیہ جو ہے نا اس کی لا علم لنا کی وہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ جس بات کی نفی کریں، کیونکہ ان کی جو امت ہوگی نا ان کے 2 طرح کے احوال ہوں گے۔ ایک احوال ان کی زندگی کے، ظاہری زندگی کے، ایک احوال جو ہیں ان کی دنیا سے جانے کے بعد کے ہوں گے۔ جی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ سمجھیں گے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے امتیوں نے آپ کی زندگی میں کیا کیا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا ہیں۔ وہاں جو نفی ہوگی وہ اس بات کی نفی ہوگی، لا علم لنا کہہ کر انہوں نے نفی جو کریں گے وہ نفی اس بات کی ہوگی مولا ہم تو تب تک کا جانتے جب تک ہم ان میں رہے، باقی رہا معاملہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کا وہ تو جانے وہ جانے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ اگر نفی کریں گے بسی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی وفات کے بعد کے علم کی، تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح آیت مبارکہ موجود ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں ما دمت حیا، جب تک میں ان میں رہا مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں، جب میں دنیا سے رخصت ہو گیا پھر انہوں نے کیا کیا یہ مجھے پتہ نہیں۔ توفیتنی کہ وہاں ہمارا رخصت ہونے سے مراد جو ہے نا تو نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا، پھر انہوں نے کیا کیا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو نے مجھے اٹھا لیا آسمان کی طرف، میں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب انہوں نے کیا کیا مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اپنی طرف سے علم کی جو نفی کریں گے وہ علم کی نفی ان کے بعد الوصال کی ہوگی کہ ہمارے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی توجیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تمہیں کیا جواب دیا تھا، جی، تو اس سے مراد جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو نفی کریں گے وہ حقیقت حال کی نفی کریں گے کہ زبان سے تو ہمیں یہ کہتے تھے، دل کے ان کے دل میں کیا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ بظاہر مومن بنے ہوئے تھے ظاہری طور پر کیا کہتے تھے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کیا تھا، نفاق تھا یا کوئی اور معاملہ تھا ان کے دلوں کے اندر، یہ ہمیں علم نہیں ہے، لا علم لنا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جی، جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے میرے پاس، تو ایک دم سے
فرشتے ان کے سامنے آڑ کھڑی کر دیں گے، دیوار کر دی جائے گی درمیان میں، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکیں، حوض کوثر نہ ملے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا یہ تو میرے وہ ساتھی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا، یہ تو وہی ہیں۔ اس وقت جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ کہا جائے گا کریم آقا علیہ السلام کو، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا دین ہی بدل دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ وہ کرتوتیں کی تھیں ہیں۔ یہ سنتے ہی حضور فرمائیں گے سوکا سوکا، پرے دفع ہو جاؤ، پرے دفع ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا ہیں۔ یہاں پہ پورا دین حضور کا چھوڑ کے جب یہ کہتے ہیں نا میں قیامت والے دن حضور کی کملی تلے چھپ جاؤں گا، نعوذ باللہ، قسم خدا کی دل آنسر ہوتا ہے خون کے، وہ اتنا حضور کے دین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، اور اوپر سے کہتے کیا پھرتے ہو کہ رب بھی اگر ڈھونڈے گا تو ہم رب سے بھی چھپ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی چادر میں چھپ جائیں گے، رب بھی ڈھونڈ رہا ہے تو ہم چھپ جائیں گے، رب سے چھپ رہے ہو تم، وہ اتنا غدار تم۔ پھر کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہو کے یار جب ہر ایک کی حضور شفاعت کریں گے، گناہگار کی شفاعت ہوگی، لیکن دین کا غدار جو ہے نا اس کو حضور خود فرمائیں گے سوکا سوکا، پرے 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 مارو تو دفع ہو، ادھر نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ بتائیں یار، رحمت اللہ عالمین والی آیتیں پڑھ کے دین دشمنوں کو معافی دینے والے، رحمت اللہ عالمین کی آیتیں پڑھ کے حضور کے گستاخوں کو چھوٹ دینے والے، اس وقت کیا کریں گے؟ کیا بنے گا ان کے پاس؟ کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ ماذا اجبتم المرسلین، کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو؟ بتاؤ تو صحیح، پھر کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ بتائیں۔ آج جنہوں نے عرس کو، کھانے پینے کو پورا دین سمجھ رکھا ہے، باقی دین سارا رخصت ہو گیا حضور کا، دین کے احکامات جو ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، دین کے احکامات پوری دنیا سے معدوم ہو گئے، کہیں پہ نافذ نہیں ہے رب تعالیٰ کا حکم، لیکن پیر کا کلہ اونچا ہی رہے، میرے پیر کا کلہ اونچا رہے، رب کا دین جاتا ہے جائے، حبیب کا دین جاتا ہے جائے، لیکن میرے پیر کا ترہ اونچا ہونا چاہیے۔ بتائیں جب یہ پورا زور ہی سارا اپنے پیر پر آ جائے، پورا زور ہی اپنے جناب اپنی من پسند شخصیات پر آ جائے، تو بتائیں یار قیامت والے دن کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ دین بدلا یا نہیں بدلا انہوں نے؟ بتائیں یار، جو توانائیاں دین کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی وہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جو توانائی رب تعالیٰ کے فرائض کے لیے، رب تعالیٰ کے واجبات کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاگو کردہ احکامات کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ ہم اپنی جناب اللہ تعالیٰ کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو کسی موضوع پہ لکھ رہا ہے، کسی کو دیکھو کسی موضوع پہ بات کر رہا ہے، کسی کو دیکھو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہیں جی ان کے نزدیک صرف 4 باتیں جو صرف ہیں بھی مستحبات، وہی سارا دین ہے، ٹوٹل دین وہی ہے۔ تو بتائیں پھر سوکن کے لفظ سنیں گے یا نہیں سنیں گے یہ لوگ؟ حضور خود فرمائیں گے پرے پرے دفع ہو تو ادھر نہ آنا، تو آڑ کھڑی کر دی جائے گی حضور کے حوض کوثر پر، نہیں آنے دیا جائے گا ان کو آقا علیہ السلام کے قریب، حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا ان کو، اور یہ کہا جائے گا احدثو کا، میں کہ حبیب پیارے یہ آپ کے دین میں انہوں نے بڑی بڑی کرتوتیں کھڑی کر دی تھی، آپ کا جو دین تھا اصل دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا انہوں نے، یہ تو آپ کے دین کے غدار ہیں۔ معافی کس کے لیے؟ گناہگار کے لیے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو دین کا غدار بن جائے، دین میں تبدیلیاں کرنے والا، دین میں تحریف کرنے والا بن جائے، جو رب کا دین ہے اسے دین نے سمجھے، اپنی طرف سے چیزیں کھڑی کر کے انہیں دین بنا لے، وہ اس کی پکڑ ہوگی بھائی۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، احدثو کا یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے فرمائے جائیں گے۔ حبیب پیارے انہوں نے تو آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، آپ کے دین میں تو بدل کر دی تھی انہوں نے، جو دین تھا اسے انہوں نے دین نہیں سمجھا تھا، جو دین نہیں تھا اسے انہوں نے دین سے بھی آگے سمجھ لیا تھا۔ ہاں یہ بڑا ضروری ہے بھائی۔ کسی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی رب تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا منع ہے، ہاں یہ لکھا تھا پیر پر اعتراض منع ہے، اس موضوع پر کتاب نہیں ملے گی آپ کو کہ رب پر اعتراض منع ہے، ہاں یہ ملے گی پیر پر اعتراض منع ہے، پیر پر اعتراض نہ کرو لیکن رب پر اعتراض ہوتا رہے، کرنے رب تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی توحید کا انکار ہو رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں، رب تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات سارے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ آج غلبہ پیر کے لیے تو کام ہے لیکن غلبہ دین کے لیے کام نہیں ہے، تو بتائیں ان کو حضور خود فرمائیں گے سوکن پرے پرے ادھر ہو، میرے پاس نہ آنا تم۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 توجیہات آپ کے سامنے کامل ہوئیں، 4 توجیہات مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کو مزید کھولتے تو بات جو ہے نا بہت لمبی چوڑی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک بار سماعت فرمائیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یوم یجمع اللہ الرسل، میں کہ یاد کریں اس دن کو جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، پھر رب فرمائے گا نبیوں سے رسولوں سے ماذا اجبتم، ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کو جواب کیا ملا تھا، بتاؤ نا ذرا
کیا جواب ملا تھا آپ کو؟ قالو، سارے کہیں گے انبیاء اور رسول، لا علم لنا مولا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کیا جواب ملا تھا۔ انک انت علام الغیوب، کہیں گے بے شک مولا تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، تو یہ بہت بڑا جاننے والا ہے غیبوں کا، تو مولا تو ہی جانتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔